मेरा दिल रोता है जब मैं महसूदों के इलाकों को मैंने देखा कि वहाँ पर घर वीरान थे, दीवारें टूटी हुई, कारोबार ख़त्म, लोग वहाँ पर नहीं थे, लोग बेचारे यहाँ पर अपने ही मुल्क में महाजरीन हैं। ये आयशा गुल अली कभी भी अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वन वुमेन आर्मी हूँ। मैंने कहा कि हम गिले शिकवों को छोड़ देंगे कि हम उससे गिला करते हैं, हम फ़लाँ से गिला करते हैं, हम रोने धोने के लिए बैठ जाएंगे। कल बजावड़ में एक हमारे रिहान ज़ेब को हमारे शहीद किया गया। बहुत काबिल इंसान था, अपने इलाके की खिदमत करने वाला इंसान था। मैं समझती हूँ कि आयशा गुल अली कुछ भी नहीं है। मेरे जो पश्तून बेटियां हैं जो तालीम से महरूम है, वो आयशा गुल अली से लाख गुना जो हैं वो काबिलियत में ज़्यादा हैं। मैं हूँ मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ आयशा गुल अली साहिबा मौजूद हैं, जो कि NA42 साउथ वज़ीरिस्तान से आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से मैदान में उतरी हैं। इनका इंतखाबी निशान रैकेट है और पूरे पाकिस्तान की जो सियासी हलचल है और जो सियासी क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, वो आयशा गुल अली साहिबा के नाम से वाक़िफ़ है। इनकी एक पॉलिटिकल जर्नी है और आज इतने सालों बाद जब ये मैदान में उतरी हैं तो बतौर आज़ाद कैंडिडेट उतरी है। तो इनसे पूछेंगे कि इनकी सियासी सरगर्मियाँ किस तरह चल रही हैं। और वज़ीरिस्तान चूँकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर एक लेडी का सियासत में उतरना और फिर स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वज़ीरिस्तान एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत सारे मामलात औरतों को दरपेश होते हैं और अगर सियासत की बात की जाए तो बहुत मुश्किल है कि औरत को वहाँ पे स्पेस दिया जाए। किस तरह चल रही है आपकी कैंपेन? और बतौर आज़ाद उम्मीदवार कोई बैकअप में पॉलिटिकल पार्टी भी आपके साथ नहीं है, तो कितनी मुश्किलात हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वज़ीरिस्तान बिल्कुल एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि ख़ातून वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उसी सरज़मीन की बेटी हूँ और मुझे एक इज़्ज़त की चादर पहनाई, जो मुझे वेलकम किया गया वज़ीर की तरफ से, महसूद कबाइल की तरफ से, सुलेमान खेल दोतानी की तरफ से, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। और एक ख़ातून का वज़ीरिस्तान की सरज़मीन से इलेक्शन लड़ना, ये बज़ाते ख़ुद एक अमन के आगाज़ की अलामत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अमूमी तौर पे जो भी कैंडिडेट होता है उसकी एक ख्वाहिश होती है कि एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी उसकी बैकअप में खड़ी हो, वहाँ से टिकट मिले, क्योंकि फिर बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, पूरी एक जमात आपके बैकअप पे खड़ी होती है। आपने किसी से टिकट लिया नहीं या आपसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ या बतौर आज़ाद उम्मीदवार उतरना आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर था? नहीं, कॉन्टेक्ट तो ऑफ़ कोर्स मुझसे बिल्कुल हुआ है, लेकिन वज़ीरिस्तान में या कबाइल में मुझे किसी दूसरी पार्टी का टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीरिस्तान के लोगों को भी मैंने कहा है कि आप मेरी पार्टी हैं, कबाइल मेरी पार्टी है। वज़ीरिस्तान से लेकर बजावड़, मोहम्मद, कुरम, खैबर और अगज़ई, शुमाली वज़ीरिस्तान, ये सब, और बलूचिस्तान में जो पश्तून हैं, ये सब मेरी पार्टी हैं। मैम, ये बताइएगा कि बहुत सारी जमातें इन इलाकों में कई आवाज़ें उठाती हैं। एक जमात का आप भी हिस्सा रहीं जिसने तब्दीली का नारा लगाया, फिर इसी सरज़मीन से एक और नेशनलिस्ट आवाज़ उठी, नेशनलिस्ट जमातें यहाँ से निकली, फिर एक मजहबी तबका भी है जो यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका मंशूर क्या है, क्योंकि नेशनलिस्ट भी हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल क्लास भी मौजूद है, रिलीजियस क्लास भी मौजूद हैं और तब्दीली का नारा लगाने वाले भी मौजूद हैं, वो सियासी पार्टी भी है। आयशा गुल अली का मंशूर के अंदर ऐसा क्या है कि जो बाकी पार्टीज़ के मंशूर में मौजूद नहीं है? देखिए, मैं वज़ीरिस्तान के तमाम कबाइल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन और अपनी बेटी को जो इज़्ज़त दी और जो मुझे वेलकम किया वज़ीरों ने, महसूदों ने, और बल्कि उन्होंने यकजहती से उन्होंने कहा कि बेइत्तेफ़ाक हमें, यानी इत्तेफ़ाक से हम आपको वोट देते हैं, ऐलान करते हैं। तो मैं एक तो उनकी मशकूर हूँ। एक ख़ातून का यहाँ से इलेक्शन के लिए लड़ना कबायली इलाकों से, ये अल्लाह ताला की रहमतों का आगाज़ है इंशाल्लाह हमारे कबायली इलाकों पर। इंशाल्लाह वज़ीरिस्तान के लोगों ने जो मुझे बताया कि हम यानी कई दहाइयों से हम जिनको वोट देते रहे हैं, जिनको हम आज़माते रहे हैं, यहाँ पर जो पुराना एक सिस्टम हम लेकर चलते रहे, उससे हम अब तंग आ चुके हैं। मेरा दिल रोता है जब मैं महसूदों के इलाकों को मैंने देखा कि वहाँ पर घर वीरान थे, दीवारें टूटी हुई, कारोबार ख़त्म, लोग वहाँ पर नहीं थे, लोग बेचारे यहाँ पर अपने ही मुल्क में महाजरीन हैं। इसमें हमारे हुकूमतों की भी गलती है, इसमें हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी उन पर भी जो है वो इसका ज़िम्मा आता है कि आज तक उनको अरबों रुपए फ़ंड्स मिले, क्यों इनके जो लोग हैं वो बेदर हैं, अपने इलाकों से बाहर हैं। तो मेरा इंशाल्लाह उनसे वादा है कि आयशा गुल अली आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपके लिए वो स्टैंड लेगी। आयशा गुल अली कभी भी अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वन वुमेन आर्मी हूँ।
مجھے پاکستان میں کتنا ڈرانے کی کوشش کی گئی، سارے سیاستدانوں نے مل کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی، اور جس طریقے سے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہمارے جو قبائل ہیں ان کے بہت بنیادی مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ امن کا ہے، تو بدامنی کو یہاں پر ختم کرنا ہے۔ قبائلی علاقے پاکستان کے لیے بہت بڑے سیاحتی مقامات ہیں، ہمارے قبائلی علاقوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہیں، تو سیاحت لانی ہے، یہاں پر تعلیم لے کر آنا ہے، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز لے کر آنے ہیں، ہنر کے ادارے لے کر آنے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو روزگار دینا اور پینے کا پانی دینا، اور ہمارے خواتین کے جو مسائل ہیں میں پوچھنا چاہوں گا، یہاں پہ ایک اسٹرانگ مافیا ہے فاٹا کے اندر، ایک کانسیپٹ ہے اور موجود بھی ہے وہ، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ کرپشن کے بازار وہاں پر گرم ہیں، وہاں پہ ریلیجیس کلاس بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا نیشنلسٹ بھی ہیں، سردار بھی ہیں، جو وہاں پہ ایک سرکاری اسکول ہیں ان کو حجرے بنائے جاتے ہیں، تو کیا عائشہ گل علیہ بذات خود ایز اے ون ویمن آرمی ان سے ٹکرا پائے گی؟ کیونکہ مافیا تو بڑا اسٹرانگ ہے، کوئی سیاسی جماعت بھی یہاں تبدیلی نہیں لا پائی 76 سالوں سے، تو کیا آپ لا پائیں گی اور آپ کو کتنی ریزسٹنس مل رہی ہے ابھی تک؟ دیکھیے، میرا مقابلہ کسی پارٹی سے نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اگر میرے علاقوں کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو میں اس کو ویلکم کہتی ہوں۔ میرا مقابلہ اپنے جو ہمارے قبائل ہیں ان کی تکالیف سے، ہمارے پشتون چاہے بلوچستان میں ہیں چاہے یہاں پر ہیں، پشتونخوا کے علاقوں میں ہیں، وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہیں اور آج تک ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکا۔ ایوانوں میں گئے ہیں، اقتدار کے ایوانوں تک بھی لوگ پہنچے ہیں، پارٹیاں بھی پہنچی ہیں، لیکن ان کے زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ ہم گلے شکووں کو چھوڑ دیں گے، کہ ہم اس سے گلہ کرتے ہیں، ہم فلاں سے گلہ کرتے ہیں، ہم رونے دھونے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ گلے شکوے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ترقی کا راستہ بتاؤں گی، مضبوط ہونے کا راستہ بتاؤں گی، پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا راستہ بتاؤں گی، میں آپ کو عقل اور حکمت عملی کا راستہ بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے تعلیم لے کر آؤں گی۔ میں یہاں پر ڈاکٹر وزیر دیکھنا چاہتی ہوں، صرف وزیر قبیلہ نہیں۔ میں یہاں پر جنرل محسود دیکھنا چاہتی ہوں، صرف محسود نہیں۔ میں یہاں پر سائنسدان دیکھنا چاہتی ہوں، میں یہاں پر پاکستان کے ایمبیسڈرز دیکھنا چاہتی ہوں، تجارت کے لوگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک سابقہ جماعت کا آپ حصہ رہیں، وہی جماعت پھر 10 سال برسر اقتدار رہیں KPK کے اندر، مرکز میں بھی ان کو حکومت ملی، لیکن پھر وقت نے کچھ پاسا پلٹا اور وہ جماعت آج کل جو ہے وہ اس طریقے سے سیاسی میدان میں ہلچل مچاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور اسی جماعت کا جب آپ حصہ تھی اور جب آپ جدا ہوئیں تو بہت سارے معاملات بھی ہوئے، سوشل میڈیا سے لے کے مین اسٹریم میڈیا تک ہزاروں باتیں ہوئیں۔ آج کل وہ جماعت جو ہے وہ ان کا یہ گلہ ہے، شکوہ ہے، مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کے، پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو کے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے ساتھ شاید ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کا کیا سٹانس ہے اپنی سابقہ جماعت کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف کو 2018 میں 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ پاکستان میں ایک روایت چلتی آ رہی ہے، اور اس وقت PTI کے جو بانی ہیں وہ جیل میں ہیں۔ میں PTI کے ایک تو ورکرز کے میں یہ کہتی ہوں کہ میں نہ نون لیگ میں گئی ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی میں گئی ہوں، کیونکہ میری اور آپ کی جو میری PTI کے میرے بھائی ہیں، میں آج بھی ان کو بھائی اور بہنیں سمجھتی ہوں۔ ہمارا یہی اصول ہے کہ کرپشن جو پارٹیاں اس ملک میں کرپشن میں انوالو رہی ہیں، ہم نے ان کے خلاف ہم نے جہاد کیا ہے۔ کہ میں الحمدللہ ایک اسلامی اسکالر بھی ہوں، تو میں نے اپنی ایک اسلامی جماعت صفا بنائی۔ میں PTI کے ورکرز کو کہتی ہوں کہ آپ یتیمی کی صورتحال میں ہیں، لیکن آپ یتیم نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی بہن عائشہ گل علیہ پہلے بھی آپ کی بہن تھی، آج بھی آپ کی بہن ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی یہاں پر ظلم ہوگا، چاہے کسی کے ہاتھ بھی ہو، انشاءاللہ عائشہ گل علیہ آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوگی، آپ کی مظلومیت کے لیے آواز اٹھائے گی۔ کل بجاوڑ میں ایک ہمارے ریحان زیب کو ہمارے شہید کیا گیا۔ بہت قابل انسان تھا، اپنے علاقے کی خدمت کرنے والا انسان تھا۔ PTI کے کچھ قیادت کے ساتھ ان کے لڑائیاں تھیں، جو لوکل بجاوڑ کی قیادت کا تھا ٹکٹوں کی تقسیم پر، لیکن پھر بھی وہ الیکشن لڑ رہا تھا، بڑا بہادر تھا۔ تو میں اپنے PTI کے بھائیوں سے کہتی ہوں کہ ایک تو میں کہ اس کے لیے میں نے ابھی بھی آواز اٹھائی ہے، میں PTI کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں اس قتل کی انصاف مانگنے کے لیے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وداؤٹ فیملی سپورٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جلسے میں بھی ابھی کھڑی تقریر کر رہی تھی، تو آپ کے والد صاحب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، تو آپ اپنے والد صاحب کو کس طرح سے جو ہے ایکسپلین کریں گی ان کی سپورٹ کو؟ کیونکہ اسکرین پہ تو آپ نظر آ رہی ہیں عائشہ گل علیہ، بٹ آپ کے بیک اپ پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بیک اپ پہ لوگ کھڑے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ اتنی تھرو آؤٹ دس فیز انہوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا۔ دیکھیں، میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہوں میرے والد صاحب کی وجہ سے ہوں۔ میرے والد صاحب نے اپنے اوپر سب کچھ لیا،
اپنے میرے والد صاحب نے سب کچھ کا سامنا کیا. بیٹی کے نام پر ان کو جو میرے خلاف پروپیگنڈا چلایا، میرے والد صاحب کو جو دھمکیاں دی گئی، تو الحمدللہ یہ میرے والد صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک مشن کا ایک مقصد لینا تھا تو اس کے لیے میرے والد صاحب کی اگر آج سپورٹ نہ ہوتی تو میں شاید کہیں پر بھی نہ ہوتی. میں سمجھتی ہوں کہ عائشہ گل علیہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے جو پشتون بیٹیاں ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، وہ عائشہ گل علیہ سے لاکھ گنا جو ہیں وہ قابلیت میں زیادہ ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ لاکھ گنا جو ہے وہ قابلیت میں زیادہ ہیں، لیکن ان کو مواقع چاہیے. اور میں ان کے والدین میں بھی الحمدللہ میرے والد صاحب ایک رول ماڈل بنے. آج ان کے والدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ عائشہ گل علیہ آپ یہاں پر اسکول لے کر آئیں، آپ یہاں پر کالج یونیورسٹی لے کر آئیں. تو الحمدللہ جو شروع کرنے والا ہوتا ہے اے جرنی آف 1000 مائلز اسٹارٹس فرام اے سنگل اسٹیپ. تو میرے والد صاحب نے وہ فرسٹ اسٹیپ لیا. تو انشاءاللہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا جو دوسرے مسائل ہیں اس کے حوالے سے شعور جو ہے وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، یہ تھی عائشہ گل علیہ صاحبہ جو NA42 سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے. ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ریکٹ ہے، اور یہ PTI کا حصہ رہیں اور اس کے بعد راہیں جدا ہوئیں. لیکن انہوں نے جو ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ اپنے علاقے ورکرز کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. میم کا یہ کہنا ہے کہ میں آج بھی مطلب PTI کا جو گراؤنڈ لیول کا ورکر ہے میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان کا کہنا ہے کہ وزیرستان کے اندر میری پولیٹیکل سٹرگل اتنے سالوں سے چل رہی ہے اور ابھی بھی شروع ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بیچ کا جو فیس تھا ان کا وہ کافی ٹف تھا. پورا پاکستان اس سے واقف ہے کہ طرح طرح کی باتیں ہوئیں، اور اگر وہ باتیں لوگوں نے یہ بھی ایک ڈکلیئر کر دیا تھا کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی. لیکن ان کا کہنا ہے کہ والد کی سپورٹ کی بیسس پہ جو ہے میں آج یہاں پر موجود ہوں، اور جو میرے والد ہیں وہ ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو میری جرنی ہے یہ میں کنٹینیو رکھوں گی.